کا ذکر ہے جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ اگر انسان ایسی فضا میں یا ایسی جگہ پہ چل رہا ہو جہاں پہ گرد و غبار زیادہ ہے یا دھواں بہت زیادہ ہے، بغیر ارادے کے اگر وہ دھواں یا گرد و غبار اگر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ایسی فضا کے اندر اس گرد و غبار سے یا دھوئیں سے اپنے آپ کو بچانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ غیر ارادی طور پر بھی کچھ چیزیں حلق میں چلی جاتی ہے، اس لیے اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ اگر انسان روزے کی حالت میں اگر آنکھ کے اندر کوئی ضرورت پیش آئی، آنکھ میں کوئی تکلیف ہے یا درد ہے، تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال لی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، دوائی ڈالی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں آپ نے سرما لگایا، اور سرمے کا جو اثر ہے وہ حلق میں بھی جاتا ہے، ناک کے اندر بھی اس کے اثرات پہنچتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ آنکھ کے پیچھے کوئی ایسا منفذ یا کوئی ایسا مستقل راستہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے چیز حلق میں جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ ایک باریک سی نالی ہے آنکھ کے پیچھے، اس کے ذریعے سے سرمے کے اثرات بھی جاتے ہیں، کوئی دوائی اگر ڈالی جائے اس کے اثرات بھی جاتے ہیں، اور اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی رہا کان کا مسئلہ، فقہائے کرام نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر کان میں کوئی آدمی ارادے سے پانی ڈال لے یا کوئی دوائی ڈال لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں، اطباء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کان کے آگے کوئی منفذ نہیں ہے، بلکہ کان کے آگے جا کے ایک باریک پردہ ہے، اور اس میں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے چیز آگے پہنچ جائے کسی جوف کے اندر۔ تو لہذا ڈاکٹروں کی نظر میں اگر دوائی یا پانی ڈالا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا، دوائی ڈالی جائے گی تو بھی ٹوٹ جائے گا، ارادے سے پانی وغیرہ ڈالا تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر غسل کرتے وقت غیر ارادی طور پر اگر پانی کا کوئی ایک آدھا قطرہ اگر چلا بھی جائے کان کے اندر، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے خود معلوم کیا، جو کان گلے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، تو سید جاوید شاہ صاحب کے مرید ہیں، نیک آدمی تھے، انہوں نے فرمایا کہ ویسے تو پردہ ہے، کوئی راستہ نہیں ہے آگے دوائی جانے کا، لیکن پردہ اس قسم کا نازک اور باریک ہے کہ جو بھی ہم دوائی ڈالتے ہیں اس پردے سے سرایت کر کے پردے سے آگے چلی جاتی ہے وہ دوائی۔ شاید اسی بنیاد پہ فقہاء نے یہ حکم دیا ہو کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اگر آدمی دن کے وقت میں روزے کی حالت میں، بعض لوگوں نے پوچھا ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی سر پہ تیل لگا لے اور یا یہ کہ آنکھوں میں سرما لگا لیا تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ روزے کا ان سے تعلق ہے۔ تیل لگا سکتے ہو، خوشبو لگا سکتے ہو، خوشبو کو سونگھا جا سکتا ہے، اس صورت میں بھی روزے کا کوئی نقصان نہیں ہے، روزہ درست ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ بات بھی پہلے آئی تھی کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے جب آدمی کوئی چیز ایسی استعمال کرے، کھائے یا پیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ راستے بنائے ہیں، جیسے منہ ہے، حلق ہے، تو اس کے ذریعے سے چیز اگر جائے اور وہ جا کے جو اس کا جوف ہے، جہاں جا کے چیز اندر ٹھہرتی ہے،
وہاں جب پہنچے گی تو روزے کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا۔ لہذا یہ جو انجیکشن وغیرہ ہے، اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں تکلیف ہے، کوئی درد ہے اور مجبور، دوائی تو نہیں کھا سکتا، لیکن اس حالت میں اگر زیادہ تکلیف ہے تو اگر انجیکشن لگوا لیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ جو انجیکشن کی دوائی ہے وہ کسی بھی منفذ اور مستقل راستہ سے نہیں جاتی۔ یا تو وہ انجیکشن گوشت میں لگے گا تو مسام کے ذریعے اس کے اثرات پہنچیں گے، اور مسام کا اعتبار نہیں ہے بالکل، اس لیے کہ مسام میں تو آپ غسل کرتے ہیں اگر دن کے وقت میں، تو وہ پانی بھی مسام کے ذریعے بدن کے اندر اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ اور اگر وہ انجیکشن آپ لگاتے ہو رگ کے اندر، تو رگ بھی وہ باریک قسم کی ہے جس کو مستقل راستہ یا منفذ نہیں کہا جا سکتا، تو دونوں قسم کا جو انجیکشن ہے وہ روزے کو نقصان نہیں پہنچاتا، روزہ نہیں ٹوٹتا اس صورت میں۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو سخت ضرورت ہے، عام حالت میں نہیں کہ کوئی بھی کمزوری محسوس کرے روزے کی حالت میں، وہ کہے میں ڈرپ لگوا لوں طاقت کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ زیادہ بے چینی ہے، زیادہ تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے اور وہ بیچارہ سخت پریشان ہے روزے کی وجہ سے، اس حالت میں ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں بعض اوقات انسان نے صبح کھایا ہوا ہوتا ہے تو بعد میں متلی ہو جاتی ہے، بعض اوقات طبیعت خراب بھی ہو جاتی ہے، تو قے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر قے خود بخود آئے اور پھر قلیل مقدار ہو، منہ بھر کر نہ ہو، منہ بھر کر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنی زور سے آئے کہ انسان کو اس کو روکنا مشکل ہو جائے، انسان کے بس میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر، مل الفم۔ اور اگر معمولی ہے، تھوڑی مقدار میں ہے، تو وہ اس سے کم شمار ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں منہ بھر کر ہو یا کم ہو تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ قے بہت زیادہ آئی، منہ بھر کر آئی، اور پھر ارادے سے قے کا کچھ حصہ جو منہ میں تھا واپس نگل لیا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خود قے کرے، کہ بعض دفعہ لوگ خود حلق میں انگلی مار لی، یا کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے قے آ جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر منہ بھر کر قے آئے گی، جو جان بوجھ کر کے کوئی ایسا سبب پیدا کیا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسواک اگر کیا جائے روزے کی حالت میں، اگر وہ کسی درخت کا مسواک ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ ہر حال میں کر سکتے ہو، چاہے وہ تازہ ہو چاہے وہ خشک ہو، مسواک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، البتہ روزے کی حالت میں پیسٹ کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو پیسٹ ہے جب آپ وہ برش کے ذریعے کریں گے تو منہ میں پھیل جاتی ہے، اور اس میں اندیشہ ہے کہ کوئی اس کا حصہ حلق سے آگے چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، نقصان ہوگا، اس لیے اس سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی خامد ایسا ہے جو بہت ہی سخت مزاج ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی کو ڈانٹنا یا مارنے کا بھی خطرہ ہو عورت کو، تو اس حالت میں فرمایا کہ اگر وہ کوئی سالن بنا رہی ہے یا کوئی اور چیز ایسی پکا رہی ہے، اپنی زبان سے نمک اور مرچ اگر چکھ لے اور چکھ کے اس کو تھوک دے، حلق تک نہ جائے کوئی چیز، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور کراہت بھی نہیں اس کے اندر، بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے۔ اسی طرح کوئی چھوٹا بچہ ہے اور کوئی بغیر روزے کے کوئی آدمی گھر میں نہ ہو، اس بچے کے لیے کوئی ضرورتاً کوئی چیز بھوکا ہے اور کوئی چیز کھا نہ رہا ہو یا کھانے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ماں اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کے بچے کو دے سکتی ہے، یہ خیال رہے کہ حلق سے آگے کوئی چیز نہ جائے۔
حلق سے آگے جائے گی تو ظاہر ہے اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اگر آدمی بارش ہو رہی ہو اور بارش کی حالت میں ایک آدمی باہر چل رہا ہو روزے کی حالت کے اندر، اگر تو ایک آدھا قطرہ بغیر ارادے کے منہ میں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ بہت قلیل ہے اور اس مقدار سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ہاں اگر زیادہ مقدار میں ہو اور منہ میں جائے اور حلق سے آگے بھی چلی جائے تو پھر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بعض اوقات آدمی کے منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے اور آدمی بعض ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کو تھوک بھی نہیں سکتا، جیسے مسجد میں ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس کو اگر نگل لیتا ہے، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، جتنا بھی ہو، ہر حال میں اس روزے کو کوئی نقصان نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا بلغم پیدا ہوا اور بلغم جو ہے اس کو نگل لیا تو اس سے بھی روزے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح ناک میں کوئی مواد جمع ہے، اس کو اوپر کھینچ لیا زور سے، وہ حلق میں چلا گیا تو بھی روزے کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی آدمی دن میں روزے کی حالت میں سو گیا اور اس میں احتلام ہو گیا کسی آدمی کو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اٹھنے کے بعد پاک غسل کر لے اور باقی کی حالت میں، بلکہ اگر سحری کا ٹائم بھی ہو اور احتلام ہوا، ناپاک ہو گیا اور ٹائم بھی اتنا قلیل ہے کہ اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کھانے کا ٹائم نہیں بچتا، تو وہ آدمی ہاتھ دھو لے، منہ دھو لے، کلی کر لے اور سحری کھا لے، اور سحری کھانے کے بعد میں بھی غسل کر سکتا ہے۔ روزہ رکھنا درست ہے اس حالت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔